السلام علیکم ناظرین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا نبی قاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی آل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، معززان محترم، ماہ رمضان المبارک کی آج 17ویں تاریخ ہو گئی اور یہ ایام گزر رہے ہیں، نصف سے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور دوسرے عشرے کے آخر اختتام پہ ہے، اور کل کے شب ضربت اور شب قدر ہے، پہلی شب قدر ہے۔ تو اس مہینے میں کہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، پروردگار گناہوں کو معاف کرتا ہے، پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو انسان توبہ اور استغفار کرے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے، پروردگار اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہو تو پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس قدر جو ہے خوف خدا ہوگا اسی قدر جو ہے وہ عمل بھی انجام دے گا، یعنی جتنا خوف خدا ہوگا اتنی ہی وہ اس کے اندر معرفت ہوگی، اور جتنی معرفت ہوگی ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے عبادت انجام دے گا، کہ اللہ سے جس قدر خوف خدا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے خوف خدا تو وہ تو ہے نہیں اس طریقے سے کہ جسے انسان جو ہے نا دنیا میں ظالم سے ڈرتا ہے، یا مثلا جو ہے پولیس کے ڈنڈے سے ڈرتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ تو ہے نا آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے نا عادل ہے، اور پروردگار سے خوف اور رجا، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر جس قدر خوف خدا ہوگا اسی طریقے سے معرفت ہوگی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے تھے اہل بیت معصومین علیہ السلام، اس قدر خوف خدا کی معرفت اس کمال پہ کہ نماز کی حالت میں اگر تیر نکال لیا جائے تو خبر نہ ہو، ہے نا، اور بغیر نماز کے تیر نکالنا ممکن نہ ہو۔ تو جس قدر انسان کو معرفت ہو جائے، مثلا مثال کے طور پہ ایک جو ہے بندوق لیے ہوئے ہے نا، رائفل لیے ہوئے، اب انسان کو اگر معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے پلاسٹک کا ہے، اور معلوم ہوا کہ مثلاً جو ہے یہ جو ہے اصل ہے گن، تو پھر آپ دیکھیں اسی طریقے سے انسان مظاہرہ کرتا ہے، تو معرفت ہو تو جس قدر معرفت ہو جاتی ہے تو انسان عبادت انجام دیتا ہے۔ تو خوف خدا، اگر دل میں خوف خدا ہو، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دل میں خوف خدا ہو اور خوف خدا کی وجہ سے اگر اس کی آنکھ سے ہی قطرہ آنسو نکل جائے تو پھر وہ جو ہے نیکیوں کا مستحق قرار پائے گا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے دل میں خوف خدا رکھے، چند چیزیں ہیں کہ پروردگار جو ہے ملائکہ سے اس انسان کی تعریف کرتا ہے کہ جو جہاد کے لیے نکلتا ہے نا، فی سبیل اللہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، وہ غریب جو خدا کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرتا ہے، یعنی اپنے پروردگار سے اظہار کرتا ہے اپنی غربت کا، کسی سے سوال
نہیں کرتا ہے نا. غریب ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرے. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ کہ جو اپنی غربت کا اظہار بندوں سے نہیں کرتا ہے نا، پروردگار سے سوال کرتا ہے. اور وہ دولت مند ثروت مند کہ جو اگر کچھ کرتے ہیں کچھ دیتے ہیں تو پھر احسان نہیں جتلاتے ہیں نا، وہ احسان نہیں جتلاتے، وہ جو ہے مدد کر دیتے ہیں. اور وہ کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو اور خوف خدا کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. یہ وہ افراد یعنی 5 افراد ایسے ہوئے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ پروردگار ایسے افراد کی فرشتوں سے ملائکہ سے تعریف کرتا ہے کہ جو جن کے دل میں خوف خدا ہو اور خوف خدا کی وجہ سے جو ہے آنکھوں سے آنسو نکلے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہی خوف خدا ہے کہ جب انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر جو ہے اب دیکھیں کیسی جو ہے تبدیلی ہو جائے. انسان کے اندر یہ خوف خدا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، جیسے CC کیمرہ ہوتا ہے نا. انسان کو لیکن احساس نہیں ہے، لیکن تمام چیزیں جو ہے سیف ہو رہی ہیں، تمام چیزیں وہ جو ہے سیف ہو رہی ہیں. لیکن اگر انسان کو احساس ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر جو ہے حرکات و سکنات اور تمام چیزوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ خوف خدا ہے کہ جو بھی انسان اگر خوف خدا دل میں رکھ رہا ہے، من خاف اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا. اور اللہ جو ہے تمام چیزوں کو اس سے ڈراتا ہے. پھر وہ جو ہے کسی سے ڈرتا نہیں، چاہے اپنے زمانے کا سب سے بڑا سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، ہے نا. اپنے زمانے کا ہوگا کوئی ڈرتا نہیں ہے. وہ کہ جس کے اندر صرف خوف خدا پایا جائے پھر کسی سے خوف نہیں کرتا. آیت اللہ مرشی نجفی یہ حرم معصومہ قم میں نماز جماعت پڑھاتے تھے اور انہوں نے بہرحال ابتدا کیا، شروع کیا آیت اللہ مرشی نجفی. اور یہ جاتے تھے حرم معصومہ میں نماز کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب شاہ کا دور تھا تو وہ جو ہے مجبور کر رہا تھا کہ عورتیں جو ہے حجاب نہ پہنے. تو ایک روز یہ آیت اللہ مرشی جا رہے تھے حرم معصومہ قم میں نماز جماعت پڑھانے کے لیے. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک SP وہ جو ایک عورت کو مجبور کر رہا ہے کہ حجاب نہ کرے، ہے نا، بغیر حجاب کے چلے. تو آیت اللہ مرشی گزر رہے تھے، جب دیکھا کہ ایک عورت کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ برقع پردہ نہ کرے، دیکھا مجبور کر رہا، تو آیت اللہ مرشی نجفی نے اسے ایک تماچا مارا. بہرحال وہ SP تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے کہا کہ ہم بدلہ تو لیں گے شہر قم میں. تو اب ایک روز جو ہے اس نے منصوبہ بنایا، منصوبہ کے تحت جو ہے وہ ہے نا کھڑا تھا بازار بزرگ قم میں جو ہے وہاں پہ کھڑا تھا منصوبہ کے تحت کہ ہم جو ہے بدلہ لیں گے. اور ادھر کھڑا تھا کہ اتفاق سے ایک جو ہے چھجا گرا ہے نا اوپر سے چھت کا، ایک چھجا گرا فوراً وہیں مر گیا ہے نا، یعنی جہنم کو چلا گیا، وہاں سے جہنم ہو گیا، فوراً جو ہے مر گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے ڈرتا نہیں ہے نا. وہ SP تھا اطلاع مرشی نجفی نے اسے مارا ہے نا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. تو جس کے اندر بھی خوف خدا ہوتا ہے نہیں ڈرتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ آیت اللہ خمینی آج بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، شاہ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. آیت اللہ خوئی آج دیکھیں آج بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کی تقلید بھی ہوتی ہے، لوگ تقلید بھی کرتے ہیں نا. اور صدام ملعون کی جس نے جنازہ نہ اٹھنے دیا ہے نا، اور کوئی جو ہے اس کا نام لینے والا نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو لوگ اسے یاد کرتے ہیں. خوف خدا دل میں ہوتا ہے تو پھر وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا ہے، ڈرتا نہیں ہے. خود جو ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم گزر رہے تھے، ساتھ میں اصحاب بھی تھے، گزر رہے تھے راستے میں، مدینے کی گرمی تھی. تو راستے میں ایک جگہ درخت کے نیچے رسول اسلام رک گئے، استراحت کرنے لگے، دیگر اصحاب بھی استراحت کرنے لگے. تو رسول اکرم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، مدینے کی گرمی، ریت، اور اس میں جو ہے وہ
لوٹ رہا ہے، لوٹ پوٹ رہا ہے اسی میں، یعنی پیرہان اتار کر، کرتا اتار کر جو ہے مدینے کی گرمی اور ریت اتنی گرم اور دھوپ میں جو ہے وہ لوٹ پوٹ رہا ہے نا، اسے سمجھ لیجیے جیسے مئی جون کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت آپ سمجھ لیں مدینے کی گرمی، اندازہ لگائیں، اور وہ بھی ریت پر کرتا اتار کے الٹ پلٹ ہے نا اسی پہ جو ہے لوٹ رہا ہے۔ رسول اکرم نے دیکھا، کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اسے بلاؤ۔ تو ایک صحابی گیا اور جانے کے بعد بلایا، جب رسول اکرم کی خدمت میں آیا تو رسول اکرم نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے اپنے نفس کو مزہ چکھا رہے ہیں کہ دیکھو جہنم کی گرمی کیسی ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم نے سنا تو کہا کہ واقعاً اس کے دل میں خوف خدا ہے، اور اس کے بعد تمام جو ہے صاحب سے یہ کہا کہ ایک حلقہ بنا کر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اس سے کہا کہ تم جو ہے اصحاب کے لیے دعا کرو، یعنی واقعاً جو ہے تمہارے اندر، تمہارے دل میں خوف خدا ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جو ہے ہر وقت پروردگار سے ڈرنا چاہیے، خوف خدا رہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ رسول اکرم نے جناب ابوذر سے کہا کہ جب جناب ابوذر نے سوال کیا، موقع دیکھا کہ جب کوئی نہیں رسول اکرم مسجد میں موجود ہے، تنہا ہے، تو جب سوال کیا جناب ابوذر نے رسول اکرم سے کوئی واعظ کیجئے، اللہ کے رسول کوئی نصیحت کیجئے، تو رسول اکرم نے فرمایا ابوذر یاد رکھنا جب بھی عبادت کرنا تو یہ سوچ لینا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ خیال رہے، اور اگر یہ نہیں تو اتنا خیال رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے نا، کہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کو نہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو ہے اگر یہ خیال ہو عبادت کر رہا کہ نہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے نا، تو پھر اب جو ہے اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا، ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اسے جو ہے گرمی کا احساس نہیں ہوگا، بدبو کا احساس نہیں ہوگا، ہے نا، کسی چیز کا بھی پھر اسے احساس نہیں ہوگا، ہے نا، بدن میں کھجلی نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر یہ تصور کر لے نا تو ہر وقت جو ہے خوف خدا انسان کے اندر ہونا چاہیے، خوف اور رجا۔ اس طریقے سے خوف خدا، خوف اور رجا جو ہے کہ مثلا جو ہے یہ سوچ لے کہ اگر اللہ کا حکم ہو کہ 100 آدمی جہنم میں ایک جائے گا تو یہ سوچ لے کہ ہم ہی ہوں گے، اور اگر یہ ہو کہ نہیں جو ہے ایک جنت میں جائے گا تو اس طریقے سے امید ہو کہ ہم ہی جو ہے جنت میں جائیں گے، اس کے درمیان ہو۔ تو خود جو ہے ایک واقعہ آپ کو سنا ہے، خود جو ابو حمزہ شمالی چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ نقل کرتے ہیں کہ 2 افراد میاں بیوی تھے، یہ سفر کر رہے تھے کشتی سے۔ ظاہر سی بات ہے پہلے زمانے میں یا جو ہے اونٹ اور گھوڑا وغیرہ کا سفر ہوتا تھا، کشتی سے دریائی سفر کر رہے تھے، کشتی پہ سوار تھے، اور جب یہ کشتی جو ہے بیچ دریا میں پہنچ گئی، ایک تلاطم آیا اور پھر کشتی جو ہے الٹ پلٹ گیا، تختہ وغیرہ لکڑی ادھر ادھر سب ہو گئی، اور آخرکار جو مرد تھا اس میں ڈوب گیا۔ اب عورت جو ہے ایک تختے پہ بیٹھ گئی، سہارا لیا، ایک تختے کا سہارا لیا، بہرحال سہارا لے کر کسی طریقے سے جو ہے ایک دریا کنارے ایک ساحل کے پاس پہنچ گئی۔ اب یہ عورت جب دریا کے ادھر جب صحرا میں آئی، ظاہر سی بات ہے کوئی آبادی نہیں ہے صحرا میں، کوئی ہے نہیں، دریا کے ادھر کسی طریقے سے پہنچ گئی۔ اب جو ہے وہیں پہ بیٹھ گئی، ایک جھوپڑا بنا لیا، اور وہیں پہ جو ہے بیٹھی رہی، اپنا کھا پی رہی تھی۔ یہ اتفاق سے وہ شخص بھی تھا وہاں کا ملا وغیرہ جو کشتی وغیرہ حرکت دیتا تھا، ادھر ہی تھا، بہرحال وہ بھی ایک اپنا جھوپڑی وغیرہ بنا کے اشتراط کر رہا تھا، ٹال رہا تھا کہ ٹالتے ہوئے جب آیا، چہل قدمی کرتے ہوئے جب آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ حسین خوبصورت۔ جب عورت دیکھا، اب ظاہر سی بات ہے صحرا تھا، بیابان تھا، کوئی نہیں تھا، اور پھر اس نے جو ہے اس کے اندر جو ہے شیطان وسوسہ کیا، اور غیر شرعی فعل انجام دینے کے لیے اس نے کہا۔ اب اس کے بعد جیسے اس نے کہا تو کیا دیکھتا ہے کہ عورت جو ہے اس قدر کانپ رہی ہے،
جب اس نے دیکھا کانپ رہی ہے، گڑگڑا رہی ہے، تو سوال کیا، کہا کہ کیا بات ہے اس قدر خوفزدہ ہو؟ کہا کہ ایسا فعل ہم نے کبھی انجام نہیں دیا اور ہمیں پروردگار دیکھ رہا ہے، ہم جو ہے خوف خدا کی وجہ سے کانپ رہے ہیں، ہمیں جو ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کے اندر نفس میں، اس کے وجود میں ایک انقلاب سا پیدا ہوا کہ اس قدر جو ہے نا سہ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے خوف زدہ ہے، کہہ رہی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے جو ہے توبہ کیا ہے نا، اس نے توبہ کیا، اس سے جو ہے معافی مانگی، اور اس کے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے چھوڑ دیا، بہرحال وقت گزرتا رہا، کچھ دن گزرے۔ اب جب وقت گزرا، اتفاق سے ایک روز گزر رہا تھا تو راستے میں اس کا ایک ساتھی جو ہے ایک راہب مل گیا، راہب۔ اب یہ دونوں ساتھ میں چل رہے تھے، تو راہب نے کہا کہ بھائی دیکھو دھوپ جو ہے بہت کڑی ہے، بہت شدید گرمی ہے، دعا کرو کہ پروردگار جو ہے نا ابر کا ایک ٹکڑا ایک سایہ ہو جائے، اتنی گرمی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہماری کیا دعا قبول ہوگی، آپ دعا کیجیے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو راہب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب راہب نے کہا کہ ہم دعا کریں گے، تم آمین کہنا۔ تو اس نے دعا کی اور اس نوجوان نے، گنہگار نے، آمین کہی۔ اب ساتھ میں چلتے رہے، اوپر جو ہے بادل کا ایک ٹکڑا تھا، سایہ تھا، گزرتے رہے، چلتے رہے، یہاں تک کہ راستہ اب جدا ہو گیا۔ راہب کا راستہ الگ تھا، اس جوان کا راستہ الگ تھا۔ تو راہب جب اس راستے پہ اپنے راستے چلا تو اب ابر کا جو ٹکڑا جو سایہ تھا اس کے سر پہ نہیں تھا، بلکہ یہ جو جوان تھا گنہگار تھا، اس کے سر پہ تھا۔ اس نے کہا، دیکھا تو کہا بھائی دیکھو، اصل میں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، تمہاری دعا قبول ہوئی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے جو ہے کون سا ایسا عمل کیا، کون سی ایسی نیکی کی؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ اس کے بعد جو ہے پورا اپنا واقعہ بیان کیا، یہ جو واقعہ گزر گیا تھا تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا۔ جب اس واقعے کو بیان کیا تفصیل سے، تب اس راہب نے کہا کہ واقعاً تمہارے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، تمہارے دل میں خوف خدا ہے، جس کی وجہ سے پروردگار نے تمہاری دعائیں قبول کی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ناظرین اکرام، یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان، ماہ مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا جو ہے ہمارے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ وہی عالم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں خوف خدا ہو، جن کے دل میں خوف خدا ہو وہی جو ہے عالم ہوتا ہے، یعنی لازم اور ملزوم ہے۔ تو اگر دل میں خوف خدا ہے، انسان دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اس مہینے میں، جس کا ایک فلسفہ تزکیہ نفس ہے، ہم جو ہے تزکیہ نفس کرے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا اور استغفار کرے اور موقع کو غنیمت سمجھیں۔ نصف سے زیادہ دن گزر گیا اور چند دن جو ہے اور باقی ہیں، لہٰذا جو ہے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ جو ہے عبادت کریں، بندگی کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ پروردگار جتنے بھی مریض ہیں، پروردگار انہیں جو ہے شفائے عاجل عنایت فرمائے، اور پروردگار اس مرض سے یعنی کورونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہم السلام کا واسطہ کہ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار جو ان کی دلی حاجات ہو، پروردگار اسے جو ہے قبول فرما۔ پروردگار وقت کے امام، زہرا کا لال، زہرا کا فرزند جو پردہ غیب میں ہے، پروردگار وقت امام، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمیں جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے
حقیقی غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سلمکم اللہ. اللہ حفظک انشاءاللہ. اسالکم دعا.